السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ باب فی بیان کثرت طرق الخیر، یعنی اس بات کا بیان کہ نیکی اور بلائی کے راستے بہت ہیں۔ قال اللہ تعالی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ وقال تعالی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ وقال تعالی مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم جو بلائی بھی کرو گے بلا شبہ اللہ اس سے جاننے والا ہے، اور نیز فرمایا اور تم جو بلائی بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا وہ اسے قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد باری تعالیٰ ہے فرمایا کہ جس نے نیک عمل کیا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ اور اس باب میں بہت سی آیات ہیں، جہاں تک احادیث کا تعلق ہے وہ بھی بہت ہیں جن کا شمار ہی نہیں۔ ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ میں نے کہا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مالک کی نظروں میں سب سے زیادہ عمدہ اور زیادہ قیمتی ہو۔ میں نے کہا اگر میں یہ نہ کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کر دو یا بے ہنر کا کام کر دو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیں کہ اگر میں بعض عمل کرنے سے بھی عاجز رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھو، یہ بھی تمہارا اپنے نفس پر صدقہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ 1 نمبر حدیث میں جہاد اور غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت، اسی طرح دوسروں کے ساتھ ہمدردی و تعاون کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ نمبر 2 علاوہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب بھی صدقہ و اجر میں احسان سے کم ہے۔ نمبر 3 اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان باللہ قبولیت اور صحت اعمال کی لیے بنیاد ہے اور عمل ایمان کا پھل ہے۔ ایمان کے بغیر عند اللہ کوئی عمل مقبول نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے جوڑ پر صبح کا ایک صدقہ ضروری ہے، پس ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تمحید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان کا سب کاموں سے
وہ 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھے۔ حدیث مسلم۔ فوائد نمبر 1، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ ان جوڑوں کی وجہ سے انسان ہر طرح کی حرکت اور ہر قسم کے کام کرنے پر قادر ہے۔ اگر یہ جسم میں بے جوڑ ہوتا تو انسان کے لیے اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، حرکت کرنا اور مختلف کاموں کے لیے اعضاء کا استعمال ناممکن ہوتا۔ اس لحاظ سے ہر جوڑ اللہ کی ایک نعمت ہے، بے شک جس کا شکر ادا کرنا انسان پر واجب ہے۔ نمبر 2، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوسرا فضل ہے کہ اس نے ان نعمتوں پر شکر کی ادائیگی کا نہایت آسان طریقہ بھی بتلا دیا، جو غریب سے غریب انسان بھی اختیار کر سکتا ہے۔ وہ تسبیح، تمحید اور تکبیر و تحلیل کا کہنا اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا وغیرہ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو طلوع شمس کے بعد سے زوال شمس تک کے درمیان وقفے میں کسی وقت بھی 2 رکعت پڑھ لینا، زیادہ پڑھنا 2 رکعت پڑھ لے، زیادہ پڑھنا چاہے تو 8 رکعت تک 2 کر کے پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 3، ایک حدیث میں دن کے شروع حصے میں 4 رکعتیں پڑھنے کی ترغیب ہے، جس کا فائدہ یہ بتلایا گیا ہے کہ بندہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر پریشانی سے اس کی کفایت کرتا ہے۔ مسند احمد۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے عمل پیش کیے گئے، چنانچہ میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز، پتھر، کانٹا وغیرہ کا ہٹانا بھی پایا، اور اس کے برے اعمال میں وہ تھوک پایا جو مسجد میں تھوکا گیا اور اس پر مٹی نہ ڈالی گئی۔ حدیث مسلم۔ فائد نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی جس میں لوگوں کا فائدہ یا نقصان سے بچاؤ ہے، اعمال خیر میں شمار کیا، اور جو اس کے برعکس ہو چاہے کتنا بھی معمولی ہو اسے شر میں شمار کیا، جس سے یہ ترغیب ملتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ بھلے کام کرنے چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو، اور برے کاموں سے اجتناب ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کے غضب و عذاب سے محفوظ رہے۔ نمبر 2، مسجد کی صفائی کا اہتمام اور اس کے آداب کی منافی کاموں سے گریز کیا جائے، جیسے تھوکنا وغیرہ، اور یہ پڑا ہو تو اس کو صاف کر دینے کا حکم ہے۔ حدیث میں جو مٹی ڈالنے کا حکم ہے یہ اس وقت ہے جب کہ مسجد کچی ہو، اور اس وقت مسجدیں کچی ہوتی تھی، آج کل مسجد کے فرش پکے ہوتے ہیں، اس لیے کپڑا یا پانی سے صاف کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مالدار لوگ کہیں زیادہ اجر لیں گے، وہ نماز پڑھتے ہیں جسے ہم پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، ہم سے زائد کام یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے فاضل مالوں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، یوں ہم سے زیادہ اجر حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائی کہ تم ان کا صدقہ کرو؟ بے شک ہر سبحان اللہ ہی کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم کرنا صدقہ ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہم میں سے ایک شخص شرمگاہ کے ذریعے سے اپنی جنسی شہوت پوری کرے، کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھلا بتلاؤ، اگر وہ اپنی شہوت حرام جگہ بدکاری سے پوری کرے تو اسے گناہ ہوگا، یقیناً ہوگا، پس اسی طرح وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اسے اجر ملے گا۔ حدیث مسلم۔ فائد کیا ہے؟ نمبر 1، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبے کا بیان ہے جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کرنے کا ان کے اندر موجود تھا، اور اسی حساب سے نیکی میں تقصیر سے رنج و ملال محسوس ہوتا تھا۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام میں نیکی کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور اس میں ہر وہ عمل آ جاتا ہے بشرط یہ کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جو اچھی نیت اور اچھے ارادے سے کیا جائے، حتیٰ کہ فطری عادات کی تکمیل پر بھی جو مباح کے دائرے میں ہوں۔
اجر ملتا ہے، بلکہ اگر مقصود اللہ کی اطاعت ہو اور امتثال امر احکام کی تعمیل ہو تو ترک معصیت بھی فعل طاعت کی طرح باعث اجر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھنا، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھنا، اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کو خندہ روئی کے ساتھ ملو، یعنی مسکراتے ہوئے ملنا بھی نیکی ہے۔ حدیث مسلم۔ فائد نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ خندہ روئی سے ملنا بھی نیکی ہے، کیونکہ ایک تو یہ انسان کے حسن اخلاق کی دلیل ہے، دوسرے اس سے مسلمانوں کے درمیان الفت پیدا ہوتی ہے جو مطلوب محبوب ہے۔ نمبر 2، مسلمان کی زندگی اگر اسلامی اصولوں پر کاربند ہو تو اس کا ہر عمل نیکی ہے، اور اس حدیث میں اس کی امر کی ترغیب ہے کہ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرنا واجب ہے، اور صدقہ صرف مال کا خرچ کرنا ہی نہیں بلکہ تیرا دو آدمیوں کے درمیان صاف کرنا بھی صدقہ ہے، کسی آدمی کو اس کی رسوائی پر بٹھانے یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، ہر اس قدم میں جس سے چل کر تو نماز کی طرف جائے صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور اسے امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم میں سے ہر انسان کی تخلیق 360 جوڑوں پر ہوئی ہے، چنانچہ جس نے اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، استغفر اللہ کہا، راستے سے کوئی پتھر ہٹایا یا کوئی کانٹا یا ہڈی راستے سے دور کر دی یا کسی نیکی کا حکم دیا یا کسی برائی سے روکا، 360 کی تعداد میں وہ مذکور کام کرے تو اس دن اس حالت میں شام کرتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کر لیا ہوتا ہے۔ اس کا فائد نمبر 1، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جس کے پاس صدقہ خیرات کی استطاعت نہ ہو تو وہ مذکورہ افعال کے ذریعے سے صدقہ خیرات کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، نیز اپنے جوڑوں کا صدقہ دے سکتا ہے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ تعالیٰ جذبات کی قدر کرتا ہے، جس حسن نیت سے کیا ہوا ہو معلوم ہو عمل بھی بسا اوقات انسان کی نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جب بھی وہ صبح شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے مہمانی تیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری و مسلم۔ اس کا فوائد کیا ہے؟ یعنی نمبر 1، اس میں مسجد میں جانے اور نماز باجماعت پڑھنے کی ترغیب ہے۔ نمبر 2، بادشاہ اگر کسی کی دعوت کرے تو اسے قبول کرنے کی وہ ہر ممکن کوشش کرے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی مہمانی کو اگر ہم ٹھکرائیں گے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہے، اور نماز باجماعت ادا نہ کرنا اس دعوت کو ٹھکرانے کے مترادف ہے۔ تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر نیکی پر عمل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔